الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. حضرات، آج کا یہ روح پرور نورانی اجلاس بنام امام الانبیاء کانفرنس و جشن دستار بندی جو دارالعلوم غوث العلوم کے برجمن گنج کے جملہ مسلمانان اہل سنت کی جانب سے ارکان دارالعلوم کی جانب سے منعقد ہے. ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں. یہ ساری محنتیں اور یہ سارا باغ و بہار جو آپ کو نظر آ رہا ہے، حضرت قاری صادق رضا نیپالی صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. جشن دستار بندی کا یہ روح پرور منظر بھی آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ جن طلباء نے قرآن عظیم فرقان حمید کی آیتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، آج وہ حافظ قرآن بن گئے. ان کے سر پر علماء اور مشائخ کے مقدس ہاتھوں سے دستار باندھی جائے گی، اور برجمن گنج کی سرزمین کا یہ ایک تاریخی لمحہ. اللہ رب العزت آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. تو آئیے کچھ عرض معروض سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین انیس الغریبین طٰہٰ و یاسین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ نورا من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. محبت کے ساتھ پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اکابرین اہل سنت استاذ القراء حضرت قاری خلق اللہ صاحب قبلہ سابق استاذ مرکزی درسگاہ دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مفتی عبدالسلام صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، ان کی بھی تشریف آوری ہو چکی ہے. جلد
جلد از جلد یہ علماء اہل سنت رونق اسٹیج ہوں گے۔ حضرت علامہ عبداللہ عارف صاحب قبلہ ان کا بھی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ ان کا بھی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کے نعتیہ اشعار سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت لکھتے ہیں۔ وہ نبی کیسی شان والا نبی ہے، وہ نبی کیسی رفعت والا نبی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی شان میں یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ میرے آقا کی شان ذرا دیکھیے، یا رسول اللہ، یہ زمین آپ کے لیے بنائی گئی، آسمان آپ کے لیے بنایا گیا، چاند و سورج آپ کے لیے بنائے گئے، دریا پہاڑ آپ کے لیے بنائے گئے، ساری کائنات کو وجود بخشا گیا تو آپ کے صدقے میں بخشا گیا، آپ کے صدقے میں ساری کائنات کو وجود میں لایا گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی نعت لکھتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ آج نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، شاید انہیں نبی کی سیرت معلوم نہیں ہے۔ اگر میرے آقا کی سیرت انہیں معلوم ہوتی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر و کردار کا انہیں پتہ ہوتا تو آج ان کی زبانیں نہ کھلتی، ان کی زبانیں شان رسالت میں گستاخیاں نہ کرتی۔ ذرا دیکھ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، ذرا دیکھ میرے نبی کی عظمت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ آؤ ذرا
دیکھو نبی کی شان کی بات آئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آئی ہے، ان لوگوں کو نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے، میرے مصطفیٰ کی سوانح حیات پڑھنی چاہیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف اور ہسٹری پڑھنی چاہیے۔ آؤ ذرا دیکھو، جب فرانس کے اس پادری نے اپنی گاڑی سے چلتے ہوئے گاڑی کو روک دیا تھا، فرانس کی سرزمین پر پیرس کا سب سے بڑا پادری ہے، اس کی چمچماتی ہوئی گاڑی راستے سے گزر رہی ہے، راستے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں کچھ لوگ اکٹھا ہیں، اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا گاڑی روک دو، ڈرائیور نے فوراً گاڑی روک دیا، اب وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کچھ لوگ اکٹھا ہیں، قریب پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد وہ پوچھتا ہے یہ بتاؤ یہ لوگوں کا مجمع کیسا ہے، یہاں پر لوگ اکٹھا کیوں ہیں؟ سامنے ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے، ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ پادری نے پوچھا یہ کیوں مر گیا، اس کے مرنے کا سبب کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ سامنے جو پیلر ہے یہ بیچ راستے میں گڑا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ کٹ گئی تھی، یہ نوجوان اسی راستے سے گزر رہا تھا، اس نوجوان کا سر اس پیلر سے ٹکرا گیا اور جیسے ہی ٹکرایا زمین پر گرا یہ مر گیا۔ فرانس کے اس پادری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس وقت اس نے کہا ہے فرانس کے لوگوں اگر تم نے مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی کی بات اگر مانی ہوتی تو آج اس نوجوان کی لاش یہاں نہ پڑی ہوتی۔ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی نے ارشاد فرمایا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، حضرت علامہ محمد فاروق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دیکھو میرے آقا محسن انسانیت بن کے تشریف لا رہے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ راستہ اچھا ہوتا ہے تو ڈرائیور کو چلانے میں بھی آسانی ہوتی ہے، راستہ اچھا ہوتا ہے۔ آج حکومتیں اپنے اپنے سطح پر راستوں کو کلین کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ راستہ ایسی چیز ہے جس سے غریب بھی گزرتا ہے، امیر بھی گزرتا ہے، سیٹھ بھی گزرتا ہے، نیتا بھی گزرتا ہے، پرائم منسٹر بھی گزرتا ہے، سی ایم بھی گزرتا ہے، اپنے اپنے وقت کے ارباب اقتدار بھی گزرتے ہیں، غریب بھی گزرتا ہے، بچہ بھی گزرتا ہے، بوڑھی عورتیں بھی گزرتی ہیں، بیمار بھی گزرتا ہے۔ راستے میں پانی نہ گراؤ، راستے میں پخانہ نہ کرو، راستے میں پیشاب نہ کرو، راستے میں کانٹے نہ بچھاؤ، راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو نہ رکھو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے گزرنے والوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ راستے میں کانٹا ہوگا چبھ جائے گا، راستے میں پانی ہوگا پچھل جائے گا، راستے میں پانی ہوگا بیمار گر جائے گا، بیماری کی کیفیت بڑھ جائے گی۔ میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا یہ قول آج پوری دنیا میں راستے کلین کیے جا رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان پر عمل ہو رہا ہے، یہ نبی کی شان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذرا دیکھتے چلیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ برجمن گنج کا ہر نوجوان، پورے بھارت کا ہر نوجوان، بلکہ پوری دنیا کا عاشق رسول، پوری دنیا کے عشاقان نبی یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور سب سے بالا
ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ آؤ ذرا دیکھو، مکہ کی سرزمین ہے، نبی کونین سے عداوت رکھنے والے آج بھی نبی سے عداوت کرنے والے پائے جا رہے ہیں۔ اور کل میرے مصطفیٰ نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت بھی نبی سے عداوت کرنے والے لوگ موجود تھے۔ ابو جہل پیش پیش رہتا تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے میں۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نے کہا ایک پروگرام مرتب کیا جائے۔ کہا وہ کیا؟ کہا دیکھو محمد جس راستے سے گزرتے ہیں ان راستوں میں ایک کنواں کھود دیا جائے، محمد عربی اسی کنویں میں گر جائیں گے اور ہم چاروں طرف سے اکٹھا ہو کر کے اسی کنویں میں لکڑ پتھر جو کچھ ملے گا اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اور محمد عربی کو دفن کر دیں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کفر نے ایک پلان بنا لیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ذرا دیکھیے، میرے نبی تشریف نہ لاتے تو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ ملتا، نبی کونین تشریف نہ لاتے تو شادی بیاہ کرنے کا طریقہ نہ ملتا، نبی تشریف نہ لاتے تو کھانے پینے کا سلیقہ نہ ملتا، نبی تشریف نہ لاتے تو نہ آسمان بنایا جاتا، نہ زمین بنائی جاتی، نہ چاند و سورج بنائے جاتے، نہ دریا پہاڑ کا وجود ہوتا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو سجا دیا، آسمان پر چاند و سورج کے قمقمے لگا دیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یوں عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جانے ہیں وہ جہان کی، جانے ہے تو جہان ہے، جانے ہے تو جہان ہے۔ آج اگر ساری دنیا عذاب سے بچی ہوئی ہے تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود مسعود کی برکت سے ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے دنیا عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے درا حال کی محبوب تمہارے درمیان موجود ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذرا دیکھیے، میرے آقا رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ نبی کی رحمت ذرا دیکھو، آج وہ لوگ جو شان رسالت میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور پورے بھارت کی فضا کو مسموم کر رہے ہیں، حالات بگاڑ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور ارباب اقتدار کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ نبی جو محسن انسانیت بن کر کے تشریف لائے ہوں، وہ نبی جن سے افضل و اعلیٰ کوئی نہیں ہے، وہ نبی جن کی شان کا عالم یہ ہے کہ جو نبی تشریف لائے تو نبی کے تشریف لانا، جب تک نبی تشریف نہ لائے تھے تب تک غریبوں کا کوئی سہارا نہیں تھا، بیواؤں کا کوئی سہارا نہ تھا، یتیموں کا کوئی وقار
نہ تھا، بچوں کی کوئی عزت نہ تھی، بوڑھوں کو کوئی سہارا نہ تھا۔ اگر کوئی مزدور مزدوری کرتا تھا تو سیٹھ مزدوری کرانے کے بعد اس کے جسم پر پیٹھ پر دھکے مار کر کے بھگا دیتا تھا۔ میرے نبی تشریف لائے تو مزدوروں کی مزدوری ملنے لگی، نبی تشریف لائے تو غریبوں کی غربت دور ہونے لگی۔ وہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کی تعلیمات ذرا دیکھو کہ آقا اعلان فرما رہے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی ادا کر دو، مزدور خوش ہو جائے گا تو تمہاری تجارت میں بھی برکت ہوگی اور تمہارے مال و منال میں بھی۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ نبی کونین کی عظمت کہاں تک بیان کریں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ روئے زمین پر جتنی مائیں آئی ہیں، ان ماؤں نے جتنے بچوں کو جنا ہے، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت حسن و جمال صاحب کردار میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے نبی کی ذات کریمہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذرا دیکھو۔ ابو جہل نے پلان بنایا ہے کہ رسول عربی کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جائے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جائے، مگر اللہ رب العزت جس کی حفاظت کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزان، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نبی کونین کی بارگاہ میں جبریل امین آ جاتی ہے، یا رسول اللہ کفر نے ایسا پلان بنایا ہے، آپ کے راستے میں کھدائی ہوگی اور جب آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ اسی گڈھے میں گر جائیں گے۔ اب نبی کی شان ذرا دیکھو۔ علماء فرماتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس کنویں کو اتنا قریب کر دیا، اس کے دونوں کناروں کو، کہ میرے مصطفیٰ ایسے ہی گزر گئے جیسے ہم اور آپ نالی کو پھاند کر کے گزر جایا کرتے ہیں۔ نبی کونین گزر گئے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزر گئے تو اللہ رب العزت نے پھر اس کنویں کو چوڑا کر دیا، چونکہ اس کے اوپر گھاس پھوس رکھا گیا تھا تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حالت غفلت میں اس کنویں کے اندر گر جائیں۔ اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو گزر گئے، ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا جا کر کے، اے ابو جہل، نبی کونین تو گزر گئے، محمد عربی تو آگے بڑھ گئے۔ اب بات کرتے کرتے ابو جہل اسی راستے پر آ گیا، اور جس کے لیے کنواں کھودا تھا وہ تو آگے بڑھ گئے اور خود اسی کنویں میں جا کر کے گر گیا۔ اس کے سارے ساتھی چیخنے اور چلانے لگے، بات کیا ہے، سبب کیا ہے؟ زمین کے کنواں کھودا تھا، اسی کنویں میں وہ گر جاتا ہے، اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بچاؤ کی صورت اختیار کرو، اپنے دوستوں کو بلا رہا ہے، مجھے اس کنویں سے نکالو، مجھے اس کنویں سے نکالو۔ رسی لائی گئی، اور جب رسی پھینکی جاتی ہے تو رب کی مشیت سے کنویں کا جو نچلا حصہ ہے وہ اور نیچے ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کا ہاتھ رسی تک نہیں پہنچتا ہے، پریشان ہو گیا۔ سیڑھی کا انتظام کیا گیا، رسی کا انتظام کیا گیا، مگر کوئی انتظام کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ ساری تدبیریں بیکار جا رہی ہیں، ساری تدبیریں ختم ہو جا رہی ہیں۔ کئی گھنٹے گزر گئے، پسینے میں شرابور ہو گیا، اور جب ہر طرف سے عاجز آ گیا تو اس نے کہا جاؤ محمد عربی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ان سے بلا کر کے کہہ دو کہ مجھے آ کر کے وہی نکالیں گے تب میں نکل پاؤں گا، جب تک وہ نہیں نکالیں گے ان کی نظر رحمت مجھ پر نہیں پڑے گی، اس وقت تک میں کنویں سے نہیں نکل سکتا ہوں۔ اب نبی کی رحمت ذرا دیکھو، جتنے دوست تھے وہ سب پہنچ گئے آقا کی بارگاہ میں۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے، ابو جہل آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو کنویں سے اسے نکالنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی عظمت ذرا دیکھیے،
نبی کی شان رحمت ذرا دیکھیے. میرے آقا اگر چاہتے تو آپ فرما دیتے میرا دشمن ہے وہ راستے میں کانٹے بچھاتا ہے, راستے میں کنویں کھودتا ہے, میں نہیں جاؤں گا اسے نکالنے کے لیے. میں کیوں جاؤں اسے نکالنے کے لیے؟ مرنے دو اسے, سڑنے دو اسے, گرنے دو اسے, میں نہیں جاؤں گا. مگر میرے آقا سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں. جیسے ہی کہا میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے. آقا کائنات اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے. دیکھا ابو جہل کو پسینے میں شرابور ہے. کہا ابو جہل نکلنا چاہتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں نکلنا چاہتا ہوں. اسلام قبول کر لے گا, ایمان قبول کر لے گا؟ ہاں ہاں میں ایمان قبول کر لوں گا, اسلام قبول کر لوں گا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس بڑھا دیا. نبی کونین کا ہاتھ بڑھنا تھا, ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کر کے ایک ہی جھٹکے میں میرے آقا نے اس کنویں سے باہر نکال دیا. اور جب کنویں سے باہر نکل گیا تو کہنے لگا آپ معجزہ نہیں بلکہ آپ کے پاس سحر ہے, آپ کے پاس جادوگری ہے, آپ جادوگری کے ذریعے آپ نے مجھے نکالا ہے. یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ذرا دیکھو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن پر بھی رحم کر رہے ہیں, اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحیمانہ سلوک پیش کر رہے ہیں. وہ کون ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انہیں پتہ نہیں ہے. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے, اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, گل زیبا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ دستار بندی, نعرہ تکبیر. شان رحمت ذرا دیکھو. آج ہر خوش عقیدہ مسلمان اپنے نبی پر سلام پڑھتا ہے تو سلام میں یوں عرض گزار ہوتا ہے یا رسول اللہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, اور شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اکبر. جو لوگ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں انہیں فتح مکہ کے واقعات پڑھنا چاہیے, فتح مکہ کے واقعات پڑھنا چاہیے, ہسٹری آف اسلام پڑھنی چاہیے, تاریخ اسلام انہیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے نزدیک سب سے پیارا اور محبوب دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے, اور اسلام سین لام میم سے مشتق ہے. سلمون اس کا معنی ہی ہوتا ہے سلامتی, اس کا معنی ہی ہوتا ہے امن والا. اس کے ماخذ اشتقاق پر اگر غور کیا جائے گا تو آپ کو معلوم ہوگا جس مذہب نے پوری دنیا کو امن اور شانتی کا درس دیا ہے وہ کوئی اور مذہب نہیں ہے, وہ مذہب اسلام. امن کا درس, پیار کا درس, شانتی کا درس اسلام نے دیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا, آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. آؤ ذرا دیکھو میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. فتح مکہ ہونے والا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر جرار لے کر کے آقا مدینہ طیبہ سے
مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ مکہ والے پریشان، جن لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھایا تھا، جن لوگوں نے مسلمانوں کو پریشان کیا تھا، جن لوگوں نے اسلام لانے کی بنیاد پر ناک میں دھواں دیا تھا، جن لوگوں نے اسلام لانے کی بنیاد پر چٹائی میں لپیٹ کر کے سینے پہ پتھر رکھا تھا، جن لوگوں نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ دیا تھا، ظلم کی انتہا کر دی تھی، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، ہجرت کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ نبی کونین جب میرے آقا 12,000 کا لشکر جرار لے کر کے تشریف لا رہے ہیں تو ایک صحابی رسول آئے، جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب آئے تو انہوں نے پرانے واقعات کو یاد کر لیا اور یاد کرتے ہوئے کہا مکہ کے لوگوں نے بہت ستایا تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقامی کارروائی کا دن ہے، آج ہم بدلہ لیں گے، اس کا بدلہ لیں گے کہ جب انہوں نے ہمیں ستایا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ناکوں میں دھواں دیا تھا، سینے پہ پتھر رکھا تھا، گالیاں دی تھی، ہم نے سب کچھ برداشت کیا تھا، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، تو میرے مصطفیٰ کی شان رحمت جلال میں آ جاتی ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج تو پیار کا دن ہے، آج تو سینے سے لگانے کا دن ہے، آج تو امن اور شانتی کا پیغام دینے کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں اے مکہ کے لوگوں گھبراؤ نہیں، تم نے ہمیں ستایا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، گالیاں تم نے دیا تھا، تم نے ہمیں ستایا تھا، ہم نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، آج میں تمہارے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو راستے میں پشیمہ اور شرمندہ ہو جائے اس کے لیے معافی ہے، جو تلوار زمین پر رکھ دے اس کے لیے معافی ہے، جو خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کر کے رو لے اس کے لیے معافی ہے، جو نبی کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی خطاؤں پر نادم و شرمندہ ہو اس کے لیے معافی ہے۔ میرے آقا عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں، اور جب میرے آقا عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو سفیان بڑا چاپلوس پسند ہے، بڑی دشمنی اس نے کیا ہے، ہر موڑ پر آپ کو ستایا ہے، ہر میدان میں آپ کو تکلیفیں دی ہیں، یا رسول اللہ آپ اس کے لیے بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کی شان رحمت جوش میں آتی ہے اور آقا فرماتے ہیں سنو، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی معافی ہے۔ نبی کونین نے جب عام معافی کا اعلان کیا تو وہ لوگ جو راستے میں کانٹے بچھائے ہوئے تھے، وہ لوگ جو ڈر رہے تھے، آج ہمارے بچوں کو تہہ تہہ کر دیا جائے گا، آج ہمارے گھروں کو نقصان پہنچایا جائے گا، آج ہمیں بخشا نہیں جائے گا، انہی لوگوں کا حال یہ ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہی دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم بھی ہو رہے ہیں، پشیمہ بھی ہو رہے ہیں، شرمندہ بھی ہو رہے ہیں، اور نبی انہیں اپنے سینے رحمت سے لگا کر کے آقا انہیں اپنا بنا رہے ہیں۔